بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اے میرے پروردگار، اجعلنی بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری ذریت کو بھی۔ ربنا اے میرے پروردگار، وتقبل دعا، قبول کر میری دعا کو۔ ربنا اے میرے پروردگار، اغفر لی میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین اور مومنین کی بھی، یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہو جائے، حساب کا دن قائم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اولاد ملنے پر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس کے بعد اولاد ہو گئی تو اب اولاد کی فکر ہے، اور اولاد کے لیے چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ حرام کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑا تھا، اور بیت اللہ کے لیے پہلے ہی دعا فرما چکے تھے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، پچھلی آیتوں میں کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیا، اور ایسا اللہ نے مائل کیا کہ کوئی کہیں بھی ہو کھنچتا ہوا چلا آتا ہے مکہ کی طرف۔ ایک ایک روپیہ جمع کر کے، کثیر رقم جمع کر کے، اپنے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے، پسے پشت ڈال کر وہ بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ بیت اللہ جاتا ہے، کوئی کسی کونے سے آ رہا ہے، کوئی کسی کونے سے آ رہا ہے، کیا کالے، کیا گورے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، بس ہر ایک کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس ایک ہی آواز ہوتی ہے، لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اس طرف۔ اور اب دعا فرما رہے ہیں کہ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار بنا مجھے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نماز کو قائم کرنے والا، اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی۔ قرآن کریم میں بار بار جہاں بھی آیا نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا کہ ہر رکن کو قائم کیا جائے صحیح طریقے کے ساتھ، پڑھنا نہیں۔ بعض لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، پھاڑتے ہیں، تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم ہستی گزری ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلے فقیہ الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، کوئی 12-14 کوس کا سفر کر کے گئے۔ حضرت کے پاس پہنچے، حضرت نے پوچھا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے
خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت آیا ہوں کہ نماز کو صحیح کر لوں، نماز کو قائم کر لوں۔ وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے، جن کے شاگردوں میں حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستیاں کا فرمایا صرف نماز کی غرض سے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اصل دین کی بنیاد وہ تو ہے ہی نماز، جس نے نماز سیکھ لی گویا پورا دین سیکھ لیا، نماز سیکھ لی گویا پورا دین سیکھ لیا۔ تو آج ہم دیکھیں اپنی نمازوں کو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی کے ساتھ گاڑی پہ آ رہا تھا عشاء فیصل سے، ایک جگہ راستے میں رکے، عصر کی نماز کا وقت، وضو کیا، میں نماز مسجد میں چلا گیا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، نماز ختم ہوئی، باہر آئے، وہ ساتھی مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ جاتے ہیں اور مؤذن جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ سجدے میں پڑا رہتا ہے، امام صاحب دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور یہ پہلے سجدے سے اٹھ رہا ہے، غلط طریقہ ہے اس کا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا میں پہلی صف میں تھا اور آپ چوتھی میں تھے، تو اگلے والے کی حرکات و سکنات کا پیچھے والوں کو پتہ چلتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بعض ساتھی وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی کیفیت کہ کتنی عظیم عبادت ہے اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ کھڑے تو ہیں نماز میں، دل و دماغ نہ جانے کہاں ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ میں کھڑا کس خالق کائنات کے سامنے ہوں۔ وہ خالق کائنات، حدیث قدسی کے الفاظ کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو گھٹنوں سے پکڑ لیا، گھٹنوں سے پکڑ لیا، اور جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے گویا اس نے اللہ رب العالمین کو ٹانگوں سے پکڑ لیا، پیروں سے پکڑ لیا۔ جب انسان پیروں میں گر جائے تو ہر بندے کا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، معافی کے کلمات خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں۔ تو جس رب العالمین کے سامنے انسان گر جاتا ہے وہ رب کیسے معاف نہیں کرے گا؟ لیکن وہ تب ہوگا جب وہ کیفیت ہو، یا تو اسے خود نہیں پتا گرتا کب ہے اٹھتا کب ہے۔ بعض دفعہ اپنے ہی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہی نماز پر شک کرتا ہے، 2 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں 3 ہوئی ہیں 5 ہوئی ہیں، اپنی کیفیات وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی میری ذریت کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ آج اولاد پر کتنی محنت ہوتی ہے، چھوٹے پن سے لے کر آخر حد تک ماں باپ اس کی فکر میں ہوتے ہیں، اس کا فیوچر بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مستقبل بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں، نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بے نمازی ہو اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں، ان کی نام کی نیاز تو چڑھاتے ہیں، دیگیں تو چڑھاتے ہیں، 11ویں شریفیں تو کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے جو کہا اسے تو سنو، اسے تو پڑھو۔ ایک جگہ پر حضرت فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، مسلمان ہے بے نمازی ہے، اسے خدا را مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو،
دفن نہ کرو اسے۔ آج اب دیکھیں اپنے دائیں طرف، اپنے بائیں طرف، اپنے آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، ہر گھر میں بے نمازی آپ کو ملے گا، ہر گھر میں بے نمازی آپ کو ملے گا۔ نہ ماں کو پرواہ بچے کی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا بچی پڑھ رہی ہے، نہ باپ کو پرواہ۔ بعض دفعہ ساتھی آ کر کہتے ہیں، اپنے بیٹے کی تعریف اپنے منہ سے کرتے ہیں، میرا بیٹا بڑا لائق ہے، بڑا فائق ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا شاطر ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ہنر والا ہے، یہ ہے، بس ایک چھوٹی سی بیماری ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ چھوٹی بیماری ہے، یہ چھوٹی بیماری ہے۔ فرمایا جس نے ایک نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیا اس نے، ایک نماز چھوڑ دی۔ تو اندازہ کریں کہ ہماری کتنی نمازیں جا رہی ہیں، ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ عورتیں گھروں میں نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک وہ عورتیں تھیں، ایک آتی ہیں صحابیہ، یا رسول اللہ مرد تو ہر میدان میں ہم سے آگے ہے، مرد ہر میدان میں ہم سے آگے ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 27 درجے زیادہ ان کو ثواب ملتا ہے، میدان جہاد میں جاتے ہیں، وہاں ثواب لے جاتے ہیں، ہم عورتیں تو پیچھے رہ گئی۔ آپ نے فرمایا بہترین سوال کیا، اچھا سوال کیا، لیکن یاد رکھو جب نماز اذان ہو گئی اور آپ نے اپنے گھر میں اسے وقت پر ادا کر لیا تو آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے مرد مسجد میں جا کر صف اول میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ارے دین کا ایک اہم مسئلہ، عورت اگر باپ کے گھر میں ہے یا شوہر کے گھر میں، گھر کے اندر کوئی چیز بکھری ہوئی پڑی ہے، بے ترتیب پڑی ہوئی ہے، وہ اگر اٹھا کر اسے ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے نیکی دیتے ہیں، اس پر بھی اسے نیکی دیتے ہیں۔ اور یہاں کی عورتیں تو ماشاءاللہ جیسی پڑی ہوئی ہے پڑی رہنے دو، اسے موبائل سے فرصت ہی نہیں۔ ایک وہ مائیں تھی جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اس وجہ سے کہ یہ لوگ مصلی کے نمازی بنے، میدان کے غازی بنے، دین کے داعی بنے۔ آج ماں سے پوچھو دودھ کیوں پلاتی ہو؟ کہ یہ چپ ہو جائے، یہ رونا دھونا چھوڑ دے، بس ماں کا مقصد یہ ہے کسی طریقے سے یہ چپ ہو جائے۔ نماز جیسی اہم محتمم بالشان عبادت جو شروع سے ہی اس کی آپ ترتیب دیکھیں، کہ اس کے لیے اذان شروع ہوئی، اذان کے کلمات چلے آ رہے ہیں، کتنے مبارک کلمات۔ اب ہم میں سے ہر ایک دیکھے، ہم درس کے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان اذان کے کلمات کو باوضو سنا جائے، باوضو سنا جائے۔ اذان شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیٹرین میں کوئی گھس رہا ہے، کوئی ادھر گھس رہا ہے، کوئی ادھر گھس رہا ہے۔ لیٹرین میں کلمات، اتنے مبارک کلمات، اس کو سن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید اسلام رحمہ اللہ تعالی علیہ قبرستان میں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کسی میت کی تدفین ہو گئی، دعا کر رہے ہیں۔ ایک قبر سے آواز آ رہی ہے، ٹوک 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 ٹوک۔ حضرت دعا کر رہے ہیں، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر توجہ دی تو آواز ایک قبر سے آ رہی ہے۔ آپ نے جا کر قبر میں جھانک کر دیکھا
کہ قبر میں ایک لڑکی لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پاس انگور کا خوشہ ہے اور وہ اسے کھا رہی ہے۔ حضرت حیران رہ گئے، ہم تو جنتیں مانگ مانگ کر تھک گئے، اللہ نے اسے یہاں پر ہی جنت دے دی۔ فرمایا یہ بچی کون ہے معلوم کرو۔ بڑا معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ فلاں کی بیٹی ہے۔ اس کے گھر پہنچ گئے حضرت، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت آئی باہر، اماں تیری بچی ولیہ تھی؟ فرمایا نہیں۔ اس کا باپ ولی تھا؟ فرمایا نہیں۔ ماں ولیہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل کہ رب العالمین کو پسند آ گیا اور جنت کی نعمتیں اللہ قبر میں اس کو کھلا رہا ہے؟ ماں نے کہا کوئی عمل نہیں ہے۔ کہا نہیں اماں کوئی عمل تو ہوگا، تھوڑا سوچ، یہ جب جوان ہوئی کوئی ایسا عمل کیا، تیری جوانی میں جب یہ تیری کوکھ سے باہر آئی کوئی ایسا عمل، تیرے بڑھاپے میں کوئی ایسا عمل؟ فرمایا مولانا کیا بتاؤں، پیدا ہوئی تو یہ معذور تھی، نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کی اولادیں معذور ہوں ان ماں باپ سے پوچھو۔ کل ایک نوجوان نے اپنے بچے کی حال داد رسی سنائی، مجھے حیران رہ گیا میں۔ 11 سال کا بچہ، فرمایا مولوی صاحب یہ بیٹھ نہیں سکتا پیشاب کرنے کے لیے، بھاگ سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، لیکن پخانے کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ پخانہ اسے شلوار میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو کیا گزرتی ہے ان کے کلیجوں پر۔ میں نے کہا کوئی حل، کوئی ڈاکٹر، کوئی علاج؟ میں یہاں ایک ڈاکٹر کو دکھایا تھا، بہت علاج کرایا، اس نے آخری حل دیا تھا کہ 12 سال بعد جب یہ 12 سال کا ہو جائے پھر اس کا آپریشن کریں گے۔ کہا 11 گزر گئے ہیں، 12واں چل رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو قریب ہے، تو وہ کاغذات، وہ ڈاکومنٹس وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں گھر میں اتنا پانی کھڑا تھا کہ وہ سب خراب ہو کر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ماں کہتی ہے یہ پیدا ہوئی، یہ بچی معذور تھی، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں سے شل ہے، ہاتھوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے۔ کا ایک مرتبہ مغرب کی اذان شروع ہو رہی تھی، مغرب کا وقت تھا، بچی نے کہا، آوازیں دیتی رہی، ماں ماں ماں، مجھے پیشاب کی بڑی سخت حاجت ہے، تکلیف ہے، مجھے لے جا۔ میں بچی کو اٹھا کر کندھے پہ اٹھا کر بڑھاپے کی حالت میں بیت الخلاء تک لے جا کر اسے وہاں بٹھا دیا اور یہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اذان شروع ہو گئی، بچی اندر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بچی دونوں پاؤں پر چل کر باہر آ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا، حیران رہ گئی۔ ماں کہتی ہے، میں نے کہا بچی یہ کیا؟ فرمایا ماں میں جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھی، پیشاب اتنی شدت کا تھا میں روک نہیں سکتی تھی، پیشاب جاری ہوا، وہاں سے مسجد کے منادی سے مؤذن نے آواز کو بلند کیا، اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، میرے کانوں میں اللہ کی آواز آ گئی، اللہ کے نام کی شنوائی میرے کانوں میں بجنے لگی اور میں حیران رہ گئی، خدایا تیرا اتنا پاک نام، تیرا اتنا بلند نام، تیرا اتنا عظمتوں والا نام، تیرا اتنا رفتوں والا نام، تیرا اتنا برکتوں والا نام بلند ہو رہا ہے، اور میں اتنی گندی جگہ پر پخانہ کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے
بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے میں نے اپنے پیشاب کو روک دیا کہ ادھر پاک نام بلند ہو رہا ہے اور میں ادھر پلید جگہ پر، ناپاک جگہ پر، اور میں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی تو اللہ رب العالمین کا بھی دریائے کرم جوش میں آیا کہ تو میرے نام کی اتنی لاج رکھتی ہے کہ اپنے پیشاب کو روک دیا صرف میرا نام سننے کے لیے۔ رب العالمین نے اپنے نام کی برکت سے اس کی دونوں ٹانگوں میں طاقت دے کر اسے صحیح سالم باہر کھڑا کر دیا، اور صرف یہی نہیں، قبر میں رکھتے ہی اللہ نے اس کی قبر کو جنت نما بنا دیا، جنت کی نعمتیں شروع ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک نماز کے لیے اذان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ایک کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، تو جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس کے لیے اللہ نے کیا انتظامات کیے ہیں، سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری ذریت کو بھی قائم کرنے والا بنا۔ اسی لیے نماز کو قائم کریں خدا را، صحیح ایک رکن، کوئی فرق نہیں پڑے گا، 5 منٹ نماز پر اوپر لگیں گے۔ بعض لوگ اولاد کو سمجھاتے ہیں، بیٹا موٹر سائیکل چلا رہے ہو نا، آہستہ چلانا، 5 منٹ دیر سے پہنچ جانا، نصیحت کرتے ہیں، بیٹا گاڑی چلا رہے ہو نا، 5 منٹ دیر سے پہنچ جانا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کبھی یہ بھی کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہے ہو، ایک 5 منٹ زیادہ لگا دینا اس پر، تھوڑا اس کو اچھی طریقے سے بنا دینا۔ لیکن یہ نصیحتیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، نماز میں سے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، ایک آدمی کو 90واں حصہ ملتا ہے، ایک آدمی کو 8واں حصہ ملتا ہے، 5واں ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے، 1 حصہ ملتا ہے۔ تو جیسی نماز ہوگی ویسے ہی اس کو وافر مقدار میں حصہ ملے گا۔ اگر کامل نماز ہوئی تو 10واں حصہ، پورا کا پورا حصہ، 10 کے 10 حصے مل جائیں گے، وگرنہ گھٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اسے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یہ تو اور یہ تیری نماز، یہ نماز لے کر آیا۔ تو نمازوں کو خوب قائم کرنے والا، اور آگے کیا فرمایا، ربنا وتقبل دعا، بطور الہا کے، اللہ قبول کر لے، اے پروردگار قبول کر لے میری دعا کو، دعا مانگ کر اللہ سے، اللہ قبول کر لے۔ آگے فرمایا ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار اغفر لی، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اب سوال پر پیدا ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، میرے والدین کی مغفرت فرما، ابراہیم پیغمبر ہے، والدین تو کافر ہیں، کافر کے لیے کیسے دعا کر رہے ہیں پیغمبر؟ تو یاد رکھیں بہت سارے جوابات، اس میں سے یہ بھی کہ جس وقت دعا مانگ رہے تھے اس وقت ان کا کفر وہ مسلم نہیں تھا، ثابت نہیں تھا، یا دوسری بات کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو وہ حیات تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، یعنی ان کو تو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما، تاکہ یہ جس بتوں کی عبادت میں مگن ہیں اس سے توبہ تائب ہو جائیں۔ بڑی بہترین دعا، کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور سب مومنین کی، سب ایمان والوں کی اللہ مغفرت فرما۔ یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے، میں نماز میں
اسے بھی پڑھتا ہوں درود شریف کے بعد، بڑی بہترین دعا۔ والدین کا حق ہے ہمارے اوپر، ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں، جب میں صغیر تھا، چھوٹا تھا، کہ میری ایک ایک ادا کو پورا کرتے تھے۔ میرے لیے تکلیفیں ماں باپ نے برداشت کی، ایک ایک ادا پر۔ اللہ اکبر، بیٹا اٹھ جائے پیشاب کرنے کے لیے، ماں صرف یوں اٹھ کر دیکھتی بھی ہے تو بھی اسے اجر ملتا ہے، تو بھی اجر مل رہا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں خوب یاد رکھیں، نہ ہو سکے تو کم از کم 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد روزانہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کر دیا کرے۔ آج ہم کریں گے تو امید ہے کہ آنے والی نسل بھی کرے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو آنے والی جو نسل ہے اس کا حال تو ہم سے بھی بدتر ہے، ہم کس کھاتے میں ہیں۔ اور والدین، ان کا اتنا حق کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے شکر کرنے کا کہا، فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ میں حیران رہتا ہوں، 2 چیزوں کا شکر اللہ نے کہا، انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک۔ رب فرما رہا ہے میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی والدین کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ شکر کے معاملے میں اللہ نے ان کو وہ مقام دے دیا، اور آج جب اولاد بگڑ جاتی ہے، میرے بے شمار لوگ آتے ہیں۔ پرسوں ترسوں ایک خاتون آئی، بلکہ جمعے والے دن، کہا مولوی صاحب 17 سال کی نوجوان بیٹھی ہے، ماں کی بات بالکل نہیں مانتی، آپ کوئی تعویذ دے سکتے ہیں جناب؟ کبھی یہ تعویذوں کا کام نہیں ہے۔ تو خدا را بچپن سے ہی بچیوں والوں، جن کی بچیاں ہیں، وہ روزانہ اللہ کی دربار میں جب موقع ملے 2 رکعت صلاۃ الحاجت روز پڑھو، خدایا ان کے نصیب اچھے کر، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کر۔ خدا نخواستہ یہ پھسل گئی، ماں باپ کی ساری کمائی گندگی کے ڈھیر پر گر جاتی ہے، ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی۔ تو بڑی بہترین دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے بھی مانگا، والدین کے لیے بھی، وللمؤمنین، مومنین میں سب آ گئے۔ یوم یقوم الحساب، حساب والے دن، کیونکہ بڑا سخت دن ہوگا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقول لصلواتہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اکثر نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو ہمیں حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، حساب کی کوئی فکر نہیں کہ حساب دینا بھی ہے۔ یہ جو آج ملک میں آواز لگ رہی ہے حساب ہو رہا ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ جن کا ہو چکا انہیں کہا تم نے اب تک قرارداد واقعی سزا دی جو تم آواز لگا رہے ہو۔ اس حساب کی فکر کرو جو حساب مسلم ہے، اس حساب کی فکر کرو کہ جہاں کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا، کوئی طاقت تمہاری نہیں چل سکتی، کوئی پاور تمہاری نہیں چل سکتی، ایک ایک چیز کا حساب
رجسٹر وہاں پر آلریڈی پہلے سے موجود ہوں گے، اور تو زبان سے کہے کہ یہ جھوٹا رجسٹر ہے، اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، میں ان کی زبانوں کو تالا لگا دوں گا، بول ہی نہیں سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، ان کی زبانیں بند، گونگے ہوں گے۔ اللہ پھر گواہی کیسی ہوگی؟ فرمایا تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں بات کریں گے، وہ گواہی دیں گے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے، اور ہمیں موت سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے۔